اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے میرے اللہ، مجھے نیک کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، شافع یوم جزا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور رب کریم کی حمد بیان کی اور پھر نبی کریم علیہ السلام پر درود شریف پڑھ کر اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو یقیناً اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ یہ وہ کام ہیں جو کرنے والے ہیں، تلاوت کریں، حمد الہی کریں اور پھر نبی پاک پر درود پڑھیں۔ آپ میں سے کوئی بھی کسی بھی مشکل میں ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مصیبت یا پریشانی میں ہو تو اسے چاہیے کہ کثرت سے درود پڑھے، کہ درود جو ہے وہ پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ تو پریشانیاں مٹانے والا وظیفہ درود پاک ہے۔ اور شاعر کیا خوب کہتے ہیں، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے بیان میں ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر ہوگا جس سے ہم سب کو بڑی محبت ہے۔ کمال یہ ہے کہ اس ہستی کا جو نام ہے وہ ہر عاشق رسول جانتا ہے۔ بظاہر وہ ایک غریب انسان تھے، بظاہر غلامی کی زندگی گزاری، مگر آج کے دور میں بڑے بڑے آقاؤں سے بڑا ان کا مرتبہ ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، مؤذن رسول، عاشقوں کے امام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ اسلام کی کتنی بڑی خوبصورتی ہے کہ بظاہر افریقن ہیں، افریقہ کے رہنے والے، حبشہ کے رہنے والے ہیں، غلامی کی زندگی گزاری ہے، مگر جب اسلام میں آتے ہیں، نبی پاک کے غلام بنتے ہیں، تو بڑے بڑے صحابہ انہیں سیدنا بلال کہہ کے پکارا کرتے ہیں۔ یہاں درس کیا ملتا ہے کہ اسلام میں مالدار ہونا معزز ہونے کی دلیل نہیں ہے، بڑے خاندان والا ہونا یہ معزز ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو تقوی والا ہے وہ معزز ہے، وہ عزت والا ہے۔ اور ہمارے اندر بھی کسی بھی حوالے سے یہ دوریاں نہیں ہونی چاہیے، جناب میں پیسے والا تو وہ غریب، میں فلاں خاندان والا یہ تو کم تر خاندان والا ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں تھا۔ کیا عربی، کیا عجمی، روم سے آتے تھے، صہیب رومی تو روم کے تھے نا، حضرت سلمان فارسی فارس کے تھے، مگر صحابہ کرام شیر و شکر ہو کر رہا کرتے تھے۔ تو اے عاشقان رسول، یہ درس لیجئے کہ اسلام محبتوں اور پیار کا درس دیتا ہے، اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، سب کو عزت کے ساتھ پیش آنے کا درس دیتا ہے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دین کی خاطر قربانیاں اٹھائیں، انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائیں، اللہ اکبر۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا جو مالک تھا امیہ، وہ آپ کو بڑا تنگ کرتا تھا، بڑا مارتا تھا۔ ایک بار حضرت ورقہ بن نوفل، یہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، یہ ایک بار گزرے تو آپ نے دیکھا کہ
امیہ ہے حضرت بلال حبشی کو اسلام لانے کی وجہ سے مار رہا ہے، اور ایسی حالت میں بھی حضرت بلال کی زبان سے احد احد کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ورقہ امیہ سے کہتا ہے اے امیہ، اگر تم اس کو مارتے رہو گے اور اگر اس بات پر شہید کر دو گے تو ان کی برکت لوٹنے کے لیے میں ان کا مزار بناؤں گا۔ اور ورقہ حضرت بلال سے کہتے ہیں بلال اللہ کا نام لیے جانا، یہ نام چھوڑنا نہیں۔ بہرحال اور بھی لوگ دیکھتے تھے حضرت بلال حبشی کو امیہ جو ہے وہ خوب مارا کرتا، کبھی تپتی ریت پر لٹا دیتا، آپ کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا، آپ کو پکے کے بچوں کے حوالے کر دیا جاتا، باندھ کر وہ بچے آپ کو گھسیٹتے تھے، مگر آپ کی زبان پر احد احد اللہ ایک ہے، اسلام سے میں منہ نہیں موڑوں گا، یہ نعرے جاری ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ حال ہے تو آپ نے امیہ سے کہا تم اسے کیوں مارتے ہو، کیوں تم اسے تکلیف دیتے ہو؟ امیہ کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے، تم نے اسے بگاڑا ہے، تم لوگ اسے اسلام کی دعوت دیتے ہو، یہ ہمارے مذہب کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں ایسا کرو کہ تم مجھے اسے بیچ دو۔ اب دو تین روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے پاس بلال سے زیادہ مضبوط اور توانا غلام ہے، وہ لے لو، اس کے بدلے بلال دے دو۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ امیہ کہتا میں اتنے پیسے لوں گا، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اتنے پیسے دوں گا، کہتا نہیں اور بڑھا کے لوں گا، آپ نے کہا اور بڑھا لے، اب مجھے بلال دے دے، کہتا نہیں اور پیسے بڑھاؤں گا۔ وہ پیسے بڑھاتا رہا، ڈیمانڈ بڑھاتا رہا، حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں اس ڈیمانڈ کو پورا کرتے رہے، اور ایک وقت آیا اللہ اکبر کہ یہ ڈیل فائنل ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو خرید لیا۔ اب امیہ پتہ کیا کہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق سے؟ کہتا ہے ابو بکر تمہارے بزنس کے تو بڑے چرچے سنے ہیں، تم تو بڑے ہوشیار معلوم ہوتے تھے کہ تم ہمیشہ سودا بڑا زبردست طریقے سے لیتے تھے، یہ تم نے ایسا غلام افریقہ کا حبشہ کا غلام اتنے مہنگے داموں خرید لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے امیہ تم کیا جانو بلال کیا ہے، تم مجھ سے اس سے زیادہ پیسے مانگتے میں تمہیں وہ بھی دے دیتا۔ حضرت بلال کو لیتے ہیں، نبی پاک کے دربار میں آتے ہیں، کہتے حضور بلال کو آزاد کر کے لایا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے ابو بکر ایسا کرو، جو بلال کو آزاد کرنے میں رقم خرچ کی ہے اس میں تھوڑے میرے پیسے بھی ملا لو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کی جب یہ بات حضرت ابو بکر سنتے ہیں تو زار و کتار رونے لگے، کہتے حضور میں اور میرا مال سب کچھ آپ ہی کا تو ہے، حضور اگر میں نے کچھ خرچ بھی کیا آقا یہ سب آپ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، اللہ نے کتنی بڑی بڑی ان سے نیکیاں کروائیں۔ یہاں بھی مالدار بیٹھے ہوں گے، ادھر بھی پیسے والے بیٹھے ہوں گے، ہم پیسے کا خرچ ڈھونڈتے ہیں کدھر کوئی اچھی ڈیل مل جائے، سستا پلاٹ مل جائے، سستا سودا مل جائے، پیسے لگاؤں اور پیسے ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائیں۔ ارے اللہ والے ڈھونڈتے پیسے کہاں لگاؤں کہ جنت مل جائے، پیسے کدھر لگاؤں کہ صدقہ جاریہ ہو جائے۔ سنو حضرت ابو بکر صدیق کی تو کیا شان ہے، ان کا پیسہ کیسا استعمال ہوا۔ نبی پاک کی سیرت میں آتا ہے کہ آقا سیدنا صدیق اکبر کا مال ایسے استعمال کرتے جیسے اپنا مال استعمال کرتے تھے۔ جب مسجد نبوی شریف کی جگہ خریدی گئی نا تو وہاں وہ یتیموں کی جگہ تھی، تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچوں سے کہا کہ یہ جگہ ہم نے لینی ہے، تو بچے بھی کتنے فرما بردار تھے، کہتے حضور آپ فی سبیل اللہ لے لیں، اس کا اجر ہم اللہ سے لیں گے، مگر نبی پاک نے اس کی قیمت ادا کرنا چاہی تو حضرت ابو بکر صدیق کے مال سے اس کی قیمت ادا کی۔ ذرا سوچو یہ کیسے صدقہ جاریہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گیا کہ قیامت تک جو بھی مسجد نبوی میں عبادت ہوتی رہیں گی، صبح قیامت تک وہ اجر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملتا رہے گا۔ تو اب میں بات یہ کر رہا تھا، تاجر بیٹھے ہیں، ہمیں اگر اللہ نے نوازا ہے نا تو اس سے کوشش کریں کوئی ایسا کام کریں اپنے پیسوں سے جو ملٹیپلیکیشن والا ہو، جو مرنے کے بعد بھی کام آنے والا ہو۔ صحابہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنا مال خرچ کرتے تھے، اور کیا کمال خرچ کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بڑا مال دیا، مال بھی دیا اور دل بھی دیا تھا۔ اللہ سے یہ بھی مانگا کرو، کہتے دعا کر دے مولانا صاحب ہمارے مال میں برکت ہو جائے، ارے سخاوت بھی ساتھ مانگو۔ پتہ چلا مال اتنا ہو گیا، اس مال سے میں پناہ مانگتا ہوں، آپ اگر چاہیں تو آمین کہیں کہ اللہ ایسا مال نہ دے کہ مال بڑھتا رہے اور میں رب سے دور ہو جاؤں۔ ایک وقت آتا ہے یاد رکھیے گا جب مال بہت بڑھ جائے نا تو زکوٰۃ بھی بھاری لگتی ہے، اللہ اس مال سے بچائے کہ زکوٰۃ دینا بھاری پڑ جائے۔ تو بہرحال
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، بہت واقعات ہیں ان کے، مگر وہ ایک واقعہ بڑا کمال کا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف پہنچے نا تو مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی، پانی نہیں تھا، کنواں تھا ایک۔ آپ اس کنویں والے کے پاس گئے اور فرمایا ایسا کرو یہ کنواں مجھے دے دو، اس کے بدلے جنت میں کنواں لے لو۔ اچھا وہ شخص بڑا غریب تھا، کہتا حضور میں دے نہیں پاؤں گا، میرے بچوں کی روزی اسی سے لگی ہوئی ہے۔ اچھا یہ خبر پہنچتے پہنچتے جو ہے نا حضرت عثمان غنی کو پہنچ گئی، آقا کی بارگاہ میں آتے کہتے ہیں حضور جو آفر آپ نے اس کو دی تھی وہ میرے لیے بھی ہے، اگر میں اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں کیا میرے لیے بھی جنت کا کنواں ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے عثمان یہ تمہارے لیے بھی ہے۔ فوراً پہنچے، جتنے پیسے مانگے وہ پیسے دیے، کنواں خریدا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ہے طریقہ، اگر موقع ملے نا تو اسے جانے نہیں دینا چاہیے۔ مگر آج نیکیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں نہیں کرتے، لوگ تلاش کر کر کے گناہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام بری عادتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ بہرحال حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے، آپ کا کچھ تعارف سن لیتے ہیں۔ حضرت بلال قبیلہ بنی جمحہ کے غلام تھے، آپ کا نام بلال، والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ، ابو عبد الکریم، ابو عبد الرحمن اور ابو عمر حبشی ہیں۔ آپ مؤذن رسول اور سید المؤذنین یعنی اذان دینے والوں کے سردار کے القابات سے مشہور تھے، اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ بلال ایک اچھے انسان اور مؤذنین کے سردار ہیں۔ آپ کا شمار اسلام قبول کرنے والے اولین لوگوں میں، سعادت مندوں میں ہوتا ہے جو فرسٹ آف آل سب سے پہلے اسلام لائے، ان لوگوں میں آپ کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ آپ تنہائی میں عبادت کرنے والے، صاحب فضل و سخاوت اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خزانچی بھی رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خرچ کا حساب بھی آپ رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ عشق رسول کی کیا خوبصورت جو ہے وہ خیرات ہمارے امیر علیہ سنت اپنی نعت میں لکھتے ہیں۔ اللہ پاک حضرت بلال حبشی کے صدقے ہمیں سوز بلال عطا فرما دے۔ جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو۔ کیا کمال کی ہستی ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ معراج کی رات نبی پاک جب جنت کی سیر کرنے گئے تو نبی پاک نے جنت میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ حضور یہ بلال حبشی کے قدموں کی آواز ہے۔ تو آپ نے حضرت بلال حبشی سے پوچھا کہ اے بلال کون سی چیز ہے جو تمہیں مجھ سے پہلے جنت میں لے گئی؟ آج شب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ سنو، بلال حبشی کہتے ہیں حضور میں وضو کرنے کے بعد ہمیشہ 2 رکعتیں پڑھ کر اذان دیتا ہوں، اور جب بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا پھر یہی وجہ ہے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، تحیۃ الوضو یہ حضرت بلال کی عادت تھی۔ وضو کرتے ہی 2 رکعت پڑھنا یہ تحیۃ الوضو ہے، نوافل ادا کرنا یہ کتنا اسلام کو پسندیدہ عمل ہے۔ مگر آج حال یہ ہے کہ نوافل تو دور کی بات ہے، فرضیں قضا ہو رہی ہے، لوگ نماز ادا نہیں کرتے۔ خدا را سوچئے، نماز کو عماد الدین کہا گیا، دین کا ستون۔ مجھے بتائیے اگر کسی عمارت کا ستون نکال لیا جائے تو وہ عمارت کھڑی رہے گی؟ عمارت تو گر جائے گی نا۔ اب دین کا ستون نماز ہے، مگر بہت بڑی تعداد میں مسلمان نماز نہیں پڑھتے۔ خدا را یاد رکھیے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ابھی معراج کی بات ہو رہی تھی، معراج کی رات کا تحفہ بھی تو نماز ہے نا۔ مومن کی معراج کہا گیا نماز کو، مگر آج نماز قضا ہوتی ہے کسی کو ٹینشن ہی نہیں ہے۔ خدا را ایسا نہ کرے۔ آج اس اجتماع میں آئے ہیں تو نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ جو نماز قضا کرتا ہے نا یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ نماز قضا کرنا روایتوں کا مضمون ہے کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں آپ کے گھر کے باہر، میرے گھر کے باہر تو ہمارا نام لکھا ہوتا نا ہے،
وہ کتنا بد نصیب ہے کہ جو یہاں دنیا میں رہ رہا ہے اور اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جا رہا ہے، الامان والافیز۔ تو اب نیت کر لی انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اور پھر نوافل، اللہ اکبر، نوافل کی تو کیا بات ہے، لیکن بے نمازی جو ہے نا وہ اپنے بارے میں خدا را غور کرے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز چھوڑنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے چہرے ہو جائیں گے۔ اور بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جسے لم لم کہا جاتا ہے، اس میں سانپ ہیں اور ہر سانپ اونٹ جتنا ہے، اس کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت جتنی ہے۔ جب وہ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر 70 سال تک اس کے جسم میں یعنی باڈی میں جوش مارتا رہے گا، پھر اس کا گوشت گل کر ہڈی سے الگ ہو جائے گا۔ ہے میرے بیچے اسلامی بھائی، ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اتنے کمزور ہیں، سانپ تو دور کی بات ہے، ادھر چھپکلی آ جائے تو چیخیں نکل جاتی ہیں، چھوٹا سا کیڑا ہمارے جسم پر آئے تو ہماری جان نکل جاتی ہے، لیکن نماز قضا کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں۔ حالانکہ نمازی کو انعام کتنے بڑے بڑے ملنے ہیں۔ نمازی کو قیامت کے دن نبی پاک کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نماز بیماریوں کو دور کرتی ہے، بیمار ہے نا نماز پڑھیں، نماز روزی میں برکت لاتی ہے، نماز چہرے پر نور لاتی ہے۔ اور سنو، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، اور قیامت کے دن نمازی کو اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ آپ یقین کریں جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا ساری ٹینشنیں دور ہو جاتی ہیں۔ نمازیوں سے پوچھو نا، جب بھی وضو کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کتنا سارا برڈن اتر گیا ہے۔ اور حدیث پاک کا مضمون ہے جب بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے نا اس کے سر پر اس کے گناہ باندھ کر رکھ دیے جاتے ہیں، جب وہ رکوع میں جاتا ہے اس کے گناہ گر جاتے ہیں، سلام پھیر کے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ اب بھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، جو نماز پڑھتے ہیں ان میں ایک اور پرابلم کیا ہے، وہ نفل نہیں پڑھتے۔ آج حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے نوافل کی برکت ہم نے دیکھی کہ آقا فرماتے بلال میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ اور نوافل کے فضائل کتنے ہیں، اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے 2 رکعت نفل ادا کیے جن میں اپنے دل سے کچھ بات نہ کی اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک اور جگہ آقا فرماتے ہیں جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور 2 رکعتیں قلبی توجہ سے ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب کر دی جائے گی۔ 2 رکعت نفل میں اتنا ثواب ہے، مگر آج 2 رکعت نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ مسجد میں کون آتا ہے؟ کبھی کبھی کسی بڑے ہوٹل پہ دیکھتے ہیں نا جب لائنیں لگی ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے فری میں نہیں بٹ رہا ہے، پیسے دے کے کھانا ہے مگر رش بہت ہے، اس لیے باہر ویٹنگ کر رہے ہیں، پیسے دے کر لائن لگانے کے لیے تیار ہیں، مگر مسجد کے اندر جہاں ہر رکعت پر اجر مل رہا ہے۔ ویسے میں دل پر چوٹ کرنے کے لیے ایک بات کروں، کسی مسجد میں امام صاحب اعلان کر دیں کہ جو آج جتنے نفل پڑھے گا ہر نفل پر 1000 روپے دیا جائے گا۔ سچ بتاؤ پھر کتنے نفل پڑھو گے؟ بندہ کہ یار آج چھٹی بھائی کاروبار کی، آج نفل ہی پڑھنے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 1000 پڑھ لیں گے۔ سوچیں، پیسے ملے تو سارے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں پیارے نبی کے سچے وعدے ہیں کہ جنت واجب ہو رہی ہے، اللہ کا قرب مل رہا ہے، نوافل رب کے قرب کا طریقہ ہے۔ تو آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ فرض بھی پڑھیں گے، سنتیں بھی پڑھیں گے اور نوافل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ موقع ملا ہے زندگی میں نیکیاں لوٹنے کا، کیوں پیچھے رہیں؟ اور آگے چلتے ہیں۔ اتنا زبردست عشق رسول تھا حضرت بلال حبشی کا، آخری سکرات کا وقت ہے، ان کی جو زوجہ تھی وہ کہتی ہیں واہ حزنا، ہائے رے میری مصیبت، یعنی آپ اب مجھ سے جدا ہو رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کی زبان سے نکلا واہ تورا واہ، واہ رے میری خوشی۔ اپنی زبان سے آپ کے الفاظ نکلے تو حیران ہو گئے کہ یہ کیا وجہ ہے، مرتے وقت بھی کوئی خوشی کی بات کرتا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی کیا کہتے ہیں، کل میں اپنے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ سے جا ملوں گا۔ کیسا عشق تھا، یہ ہوتا ہے عاشق رسول۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ یہ عشق رسول کی باتیں ہیں کہ حضور ہم تو دنیا سے جب جائیں گے تو اس بات کی تو خوشی ہوگی نا کہ قبر میں سرکار کا دیدار نصیب ہوگا۔ میں تو نبی پاک کی یاد میں زندگی گزارتا رہا اور اب آقا قبر میں تشریف لائے ہیں، تو حضرت بلال کہتے ہیں اب تو خوشی کا وقت آ گیا ہے کہ دنیا سے جاؤں گا تو نبی پاک کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، دیدار تو ہمیں بھی ہونا ہے، مگر کیا ایسے کام کر لیے ہیں کہ جب آقا کا دیدار ہوگا تو ہمارا چہرہ دکھانے والا ہوگا، نبی پاک ہمیں سینے سے لگائیں گے۔ یاد رکھیے قبر میں ہم سب کی نبی پاک سے ملاقات ہونی ہے، ہم نے اس ملاقات کی کیا تیاری کی ہے؟ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 فرمان سناتا ہوں آپ کو۔ میرے آقا فرماتے ہیں
جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو جنت میں جانے والا راستہ کون سا ہو گیا؟ سنت والا راستہ۔ اور ایک اور حدیث سن لو، میرے آقا فرماتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ اب آقا جس کو فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں، کیونکہ سنت کے علاوہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو اگر قبر میں نبی پاک نے اپنا چہرہ ہی موڑ لیا کہ تم تو میری سنت پر عمل نہیں کرتے تھے، جاؤ تم ہم میں سے نہیں، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ خدارا اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لو۔ حضرت بلال حبشی ہوں، حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، مولا علی ہوں، سارے صحابہ ہوں، ان سب صحابہ کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، بس ایک ہی مقصد تھا، آقا راضی ہو جائیں۔ ارے آقا راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ نعرے بڑے لگاتے ہیں ہم، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا جس کو موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ جس کو موت قبول ہے اس کو نبی پاک کی سنت والا چہرہ قبول نہیں ہے؟ وہ حرام روزی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو نہیں رہا، روز رات کو فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، کہتا ہے غلامی رسول میں موت قبول ہے۔ اپنے دل سے پوچھو نا۔ تو خدا کے واسطے زندگی کا یہ مقصد بنائے۔ بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہیں، حضرت بلال حبشی نے ساری زندگی دے دی، مار کھاتے رہے، ہمیں اسلام قبول کرنے کے لیے مارا نہیں گیا ہے۔ ہم تو کتنے خوش نصیب ہیں، پیدا ہوئے تو ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہو گئے۔ پہلی آواز جو ہمارے کانوں نے سنی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم نے اذان سنی، ہمیں مارا نہیں گیا۔ آج ہماری مسجدوں میں پنکھے ہیں، قالین ہے، اے سی ہے، ادھر نماز پڑھتے تھے تو مار پڑتی تھی، اذان دیتے تھے تو مار پڑتی تھی۔ اس صحابہ کی قربانیاں ہیں جو ہم پاکستان میں مزے سے مسلمان بنے گھوم رہے ہیں۔ اب ہمیں اسلام کی اس عظیم نعمت کا شکر تو ادا کرنا ہے نا، تو پلیز اپنی اس نعمت کا شکر یہ ادا کیجئے کہ نبی پاک ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ہوتا کیا ہے، بڑے بڑے ماشاءاللہ یہ تاجران بیٹھے ہیں، جب گھر میں خوشی کا موقع آتا ہے نا، جیسے ہی خوشی کا موقع آتا ہے، ایک تو عجیب سا فینومینا بن گیا ہے کہ ہماری ہر خوشی میں ایسا لگتا ہے اللہ کو ناراض کرنا لازم ہے۔ جہاں سیلیبریشن کی بات آ جاتی ہے نا کہ یار آج خوشی منائیں گے، تو اس کا مطلب آج اللہ کو ناراض کریں۔ یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے یار، اللہ نعمت دے رہا ہے اور آپ اس نعمت پہ ہی رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، پارٹی کرنی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام۔ سالگرہ آئی، خوشی منانی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام۔ ناچ گانے میوزک نہ جانے کیا کیا۔ اچھا شادی آئی گھر میں، کتنی بڑی نعمت ہے کہ بچے کی شادی ہو رہی ہے، بچی کی شادی ہو رہی ہے، لیکن اس گھر میں کیا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا جب کسی نیک نمازی کو کہیں حضرت یہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے شادی کے نام پر، تو لوگ کہتے ہیں یار کیا کریں، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ سوچئے تو بچوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ شعر ایسے ہی نہیں کہا اعلیٰ حضرت نے۔ اگر واقعی زندگی اچھی گزار کر آخرت اچھی کرنی ہے نا، تو اس کا فارمولہ یہی ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیں۔ اب اس میں پرابلم پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ اسلام کی طرف آتا ہے نا، کہتا ہے دوست ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، کیا کروں یار ہماری مارکیٹ کا اصول ہی ایسا ہے، کرنا پڑتا ہے۔ یہاں آپ کے عشق کا امتحان ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، حدیث پاک کا مضمون ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اب ذرا غور سے سمجھیے گا، ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آج بھی ہوں گے، جو ناچ گانے پتہ نہیں الٹے سیدھے کام کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے راضی ہو جائیں۔ اب آج کل تو وہ، میں نام نہیں لوں گا اس سافٹ ویئر کا، ہر دوسرا بندہ جس میں اداکار، گلوکار اور ناچنے والا بنا ہوا ہے، جس کو دیکھو اپنی ویڈیو ڈالنی اور مذاق مستی لگی ہوئی ہے۔ پہلے تو ہم سنتے تھے کچھ عجیب سے لوگ ہوتے تھے جو فلموں ڈراموں میں آتے تھے، اب تو ایسا لگتا ہے ہر گھر میں جناب کوئی اداکار پیدا ہو رہا ہے۔ کیوں اپنی یہ نامہ اعمال میں گناہ لکھوا رہے ہیں؟ یہ ویڈیو بنا بنا کے چند لائکس کے لیے، میرے اتنے لائک ہو گئے، میرے اتنے سبسکرائبر ہو گئے۔ کبھی سوچا آپ نے میں اور آپ مر جائیں گے، یہ ویڈیو باقی رہے گی، اور جب تک لوگ اسے دیکھتے رہیں گے، قبر میں بھی اللہ نہ کرے مار پڑتی رہے گی۔ ایسے کام کرنے ہم نے کہ روز گناہ ملے، لوگ لائک کریں، اس لیے تم اللہ کی بارگاہ میں ان لائک ہو رہے ہو۔ کبھی سوچا؟ ارے زندگی ایسی گزارو کہ رسول پاک ہمیں لائک کر دیں۔
میں اللہ کے حبیب کا پسندیدہ ہو جاؤں، میں اللہ کا پسندیدہ ہو جاؤں، تمہیں چند سو اور چند ہزار لائک چاہیے کہ کسی طرح کوئی ایسا الٹا سیدھا کام کر لوں کہ لوگ مجھے پسند کریں، میں وائرل ہو جاؤں۔ سوچو، یہ حدیث یاد رکھنا کہ کچھ لوگ بندوں کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ناچ گانے تماشے کرنے والے بے شک پورے ملک میں دنیا میں مشہور ہو جائیں، جب مرتے ہیں تو کون یاد کرتا ہے؟ کون اسے اصالے ثواب کرتا ہے؟ ارے ایسے بدقسمت بھی ہوتے ہیں کہ جن کی برسی میں بھی کانسرٹ کیا جاتا ہے، جن کی یاد میں بھی گانے گائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسی زندگی انہوں نے گزاری۔ اس حدیث کا دوسرا جز سنو کتنا پیارا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہیں تو مخلوق ان سے ناراض ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے اللہ مخلوق کو بھی ان سے راضی کر دیتا ہے۔ اب بتاؤ کامیاب کون ہے؟ یہ دوسری قسم والے لوگ ہیں نا۔ اس میں میں آپ کی بڑی ریلیونٹ مثال دیتا ہوں، خواجہ غریب نواز۔ آپ جب ہندوستان گئے نا، پورا ہندوستان ہی آپ کے خلاف ہو گیا۔ آپ اللہ کی طرف بلا رہے تھے، وہ بتوں کے پجاری تھے۔ اللہ کو راضی کیا، مخلوق ناراض، نہ آپ کو بیٹھنے دیتے، نہ کھانے دیتے، نہ کام کرنے دیتے، پورا ہندوستان ناراض ہو گیا۔ مگر تھوڑے عرصے میں اللہ نے کیسی برکت ڈالی کہ 90 لاکھ غیر مسلم آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ 850 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا خواجہ کو تقریباً۔ آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں خواجہ کے چاہنے والے نہیں ہیں؟ آج بھی خواجہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ اللہ کو راضی کیا، اللہ نے مخلوق کو راضی کر دیا۔ تو زندگی کا ٹارگٹ یہی رکھنا ہے کہ مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کے حبیب ناراض نہ ہو جائیں۔ جب بھی تمہارے گھر میں شادی آئے، جب بھی تمہیں کاروبار کرنا پڑے، جب بھی جناب کوئی فنکشن کرنا پڑے، دوستوں کے ساتھ کہیں باہر جانے کا دل چاہے، ایک سوال اپنے آپ سے کر لینا، یہ کاروبار، یہ فیملی گیدرنگ، یہ میرا کام جو میں کرنے جا رہا ہوں، اس سے اللہ راضی ہوگا، اللہ کے حبیب راضی ہوں گے یا ناراض ہو جائیں گے؟ اگر جواب یہ آئے کہ نہیں یہ اللہ کی ناراضی والا کام ہے، رسول پاک کی نافرمانی ہے، مجھے وہ کام نہیں کرنا، آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، وہ راضی ہو جائیں گے تو سب راضی ہو جائیں گے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سنو حضرت بلال حبشی کیسی عظیم ہستی ہیں کہ آج بھی ان کی عظمت ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ رہنے والے افریقہ کے، حبشہ کے رہنے والے ہیں، غلامی کی زندگی گزاری، مگر آج ہمارے سردار ہیں۔ کیوں سردار ہیں؟ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ تو نبی پاک کی غلامی اختیار کر لو۔ لوگ کہتے ہیں یار عزت چاہیے، میں مذہب کی طرف آؤں گا تو میری عزت ڈاؤن ہو جائے گی۔ نہیں جناب، اللہ کی رحمت سے جو رسول پاک کے گن گاتا ہے، میرے آقا اس کے نام کو خود ہی بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت بلال حبشی کی باتیں تو بہت ساری ہیں، ایک عقیدے کی بات بھی سن لو۔ آپ اذان دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ بنو نجار کی ایک صحابیہ نے فرمایا کہ مسجد نبوی شریف کے قریب میرا مکان سب سے اونچا تھا، تو حضرت بلال میرے گھر کی چھت پر آتے تھے اور وہیں سے فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ تو میں دیکھتی تھی کہ وہ رات کے آخری حصے میں آ جاتے تھے چھت پر اور فجر کی اذان کا، صبح کا انتظار کرتے، اور جیسے ہی فجر طلوع ہو جاتی تو آپ یہ دعا مانگتے، اے اللہ میں تیری حمد بیان کرتا ہوں اور قریش کے معاملے میں تیری مدد طلب کرتا ہوں کہ وہ تیرے دین کو قائم کریں۔ اس کے بعد اذان کہتے۔ وہ صحابیہ کہتی ہیں خدا کی قسم میری معلومات میں ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ انہوں نے یہ دعا نہ مانگی ہو۔ اللہ اکبر۔ ابو داؤد شریف کی حدیث کو نقل کر کے علماء کتنی پیاری عقیدے والی بات بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت بلال قریش کے لیے ہر اذان سے پہلے دعا کرتے، یہ سنت بلالی ہے، تو اگر آج کوئی اذان سے پہلے درود پاک پڑھے تو کیا مسئلہ ہے؟ نبی پاک پر درود پڑھے۔ ارے حضرت بلال تو قریش کے لوگوں کے لیے ہر اذان سے پہلے دعا مانگتے، تو اگر کوئی عاشق رسول اپنے نبی کے لیے دعا مانگتا ہے اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر اذان کو شروع کرتا ہے تو یہ تو کوئی پرابلم نہیں، یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت بلال کی بات ہو اور آپ کا وہ عشق والا واقعہ بیان نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ ماجرا کچھ یہ تھا کہ حضرت بلال حبشی جو ہیں وہ ہجرت کر کے ملک شام تشریف لے گئے۔ نبی پاک جب دنیا سے پردہ فرما گئے نا تو ان سے رہا نہیں گیا، انہیں مدینے کی گلیوں میں نبی پاک کی یاد ستاتی تھی۔ بلال حبشی بے قرار ہو کر مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ کیسا عشق تھا؟
آج میں اور آپ تڑپتے ہیں کہ مدینے چلے جائیں، اور حضرت بلال کا عشق انہیں مدینے میں رہنے نہیں دے رہا تھا۔ شاعر کہتے ہیں نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ کسی کا کیا انداز ہوتا ہے، عشق کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں۔ حضرت بلال کو مدینے کی گلیوں میں آقا کی یاد ستاتی تھی، چپے چپے میں نبی پاک کی یاد آتی تھی، وہ دن یاد آتے تھے، وہ راتیں یاد آتی تھی۔ حضرت بلال ہجرت کر کے شام چلے گئے۔ اب ایک رات خواب میں آنکھیں بند ہوئی تو نبی پاک دیدار کرواتے ہیں۔ یہ کیسی بے وفائی ہے، تم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، کیا ہماری زیارت کو نہیں آؤ گے؟ اللہ اکبر، ساری زندگی جس آقا کے ساتھ گزاری، جس کے نام کی مالا جپتے گزاری، آقا خواب میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ بلال مجھ سے ملنے نہیں آؤ گے۔ بے قرار ہوئے، صبح اٹھے، رخت سفر باندھا اور مدینے پہنچے۔ مدینے پاک میں روضہ رسول پر حاضری دی اور آنسوں کے انبار ہیں، لڑیاں لگی ہوئی ہیں کہ آقا اپنے غلام کو بلایا اور خود پردہ فرما گئے، آپ نے تو بلایا تھا آج دیدار کے لیے۔ رو رو کر حضرت بلال حبشی جب حاضری دے رہے تھے، اتنی دیر میں مدینے کی گلیوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ اب مؤذن رسول آئے ہوئے ہیں۔ مدینے کے بچے اور نوجوان صحابہ کرام سب حضرت بلال کے پاس آ گئے، اور اب ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا کہ اے بلال، ہمیں نبی پاک کے زمانے والی اذان تو سنا دو۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نہیں سنا سکتا، کیونکہ وہ نبی پاک میرے سامنے ہوا کرتے تھے، میں ان کا جلوہ دیکھتا تھا اور اذان کہتا تھا، میں نہیں برداشت کر سکوں گا۔ میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تو نبی پاک کا دیدار کر کے ان کی طرف اشارہ کیا کرتا۔ اے میرے بھائیوں، اگر آج میں نے وہ اذان دی تو میرے آقا تو پردہ فرما چکے ہیں، وہ تو اپنے روضے کے اندر ہیں، میں مجھ سے ایسی ضد نہ کرو، یہ مجھ سے نہ ہو پائے گا۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ ایسا کرو، حسنین کریمین کو بلایا جائے، نانا کے نواسوں کو بلال منع نہیں کر پائیں گے۔ امام حسن اور امام حسین کو بلایا گیا، جیسے ہی وہ آتے ہیں حضرت بلال انہیں سینے سے لگا لیتے ہیں، انہیں چومتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن اور امام حسین کی ایک اور بات بتاؤں، میرے آقا انہیں جنتی نوجوانوں کے سردار بھی کہا کرتے، اپنے پھول فرماتے اور انہیں سونگا کرتے تھے۔ اور ایک اور شان امام حسن اور حسین کی یہ ہے کہ امام حسن جو ہیں وہ نبی پاک کے چہرے مبارک سر اقدس سے لے کر سینے تک مشابہ تھے، اور امام حسین سینے سے قدموں تک مشابہ تھے۔ جب صحابہ کو آقا کا دیدار کرنا ہوتا، دونوں شہزادوں کو جمع کرتے، نبی پاک کی تصویر سامنے آ جاتی۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھا کرو نا، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوبصورت یہ بات سمجھاتے ہیں۔ قصیدہ نور میں لکھتے ہیں، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ اور سنو کیا کمال کی بات فرماتے ہیں، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو پورا پیارے آقا کا سراپا سامنے آ جاتا ہے۔ اور ایک اور کمال کی بات، چلو آج سن لو، اعلیٰ حضرت سے اور پیار ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خطِ توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ خطِ توأم کیا ہوتا ہے؟ دیکھو اعلیٰ حضرت کیسی اصطلاح لاتے ہیں۔ جنگ کے دنوں میں، آج کل تو فیکس، ٹیلیکس، ای میل، واٹس ایپ، بہت چیزیں آ گئی نا، پہلے جنگ کے دنوں میں گھوڑے پہ اپنا قاصد بھیجا جاتا تھا، تو کیا کیا جاتا تھا، آدھا خط لکھ کے بھیجا جاتا تھا، تاکہ راستے میں کوئی خط چھین لینا تو پڑھ لے گا کہ کیا پلان ہے، تو آدھا خط ہوتا تھا۔ جب وہ آدھا پہنچ جاتا پھر دوسرا آدھا بھیجا جاتا، اور جب یہ دونوں خط ملائے جاتے تو بات سمجھ آتی تھی۔ اس کو کہا جاتا ہے خط توأم۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو حسنین کریمین ہے نا، یہ ایسے خط توأم ہیں، جب یہ ملتے ہیں تو نور کا ورقہ بن جاتا ہے۔ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ اللہ اللہ۔ حضرت بلال حبشی کی بارگاہ میں شہزادے آ گئے۔ پہلے حضرت بلال نے چوما، ان کو دیکھا تو آقا کی یاد نے اور طرف آیا۔ وہ کہتے ہیں چاچا جان، ہمیں نانا جان کے زمانے کی اذان نہیں سنا ہوگی؟ آج بڑے عرصے بعد مدینے آئے ہو، ہمیں اپنے نانا جان کے زمانے کی اذان سنا دو۔ اب بلال حبشی کیسے منع کرتے؟ آقاؤں کا حکم تھا، اپنی جگہ پہنچے اور اذان دینا شروع کی۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. جب مدینے کی گلیوں میں یہ اذان گونجتی ہے لوگ بے قرار ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی حضرت بلال اذان دے رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب لوگوں کو ریئلائز ہو جاتا ہے, یقین ہو جاتا ہے, ہاں ہاں یہ مؤذن رسول کی آواز ہے. سب لوگ گھروں سے نکل کر مسجد نبوی کی طرف دوڑ لے کہ کیا بلال آ گئے ہیں تو پیارے آقا بھی آ گئے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. جیسے یہ صدا بلند ہوتی ہے تو خواتین اپنی چھتوں پہ چڑھ جاتی ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں, محبوب کریم کا زمانہ یاد آ جاتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. بچے اپنی ماؤں سے کہتے ہیں اماں جان آج مؤذن رسول کی آواز آ رہی ہے, کیا پیارے آقا بھی تشریف لے آئے ہیں. جب بلال حبشی اس عظیم اذان کے جملے کی طرف پہنچتے ہیں, اشہد ان محمد رسول اللہ, تو بے ساختہ منبر رسول کی طرف اشارہ کرتے ہیں. مگر بلال کی آنکھوں کی ٹھنڈک, ان کے دل کا سرور, ان کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں موجود نہ تھے. بے شمار چیخیں مسجد نبوی میں ایک ساتھ بلند ہوتی ہیں اور سب نبی پاک کی یاد میں رونے لگ جاتے ہیں. حضرت بلال نیچے گرتے ہیں اپنے منبر سے, اذان پوری نہیں کر پاتے اور بے ہوش ہو جاتے ہیں. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک کے وصال کے بعد یہ وہ دن تھا جب سب سے زیادہ گریہ وزاری مدینے میں کی گئی. ہر آنکھ اشک بار تھی, ہر دل بے قرار تھا. حضرت بلال بے ہوش ہو گئے, اذان پوری نہ دے سکے اور آخر کار پھر روتے ہوئے واپس ملک شام چلے گئے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, یہ ہے عشق رسول, یہ عاشقوں کے امام ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ان کے صدقے عشق کی خیرات عطا فرمائے. اللہ نبی پاک کا سچا عاشق بنا دے, صرف زبانی نہیں دل کی گہرائیوں سے. اے کاش نبی پاک سے محبت نصیب ہو. ہم زبانی دعوے کرتے ہیں, عشق جو ہے نا وہ انسان کو تڑپاتا ہے. مزہ پتہ ہے کیا ہے, ہم ابھی محفل میں نعت سنتے ہیں, بیان میں بھی ابھی کئی آنکھیں اشک بار ہیں, اچھی بات ہے, لیکن مزہ یہ ہے کہ کیا اکیلے میں بھی کبھی نبی پاک کی یاد تڑپاتی ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ رات کروٹیں بدل بدل کر گزری, نیند نہ آئی کیونکہ حضور کی یاد آ رہی ہے, مدینے کی یاد تڑپا رہی ہے. یہ عشق ہے نا. شاعر کہتے ہیں نا, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اللہ کرے کہ اکیلے میں بھی اللہ کا خوف نصیب ہو جائے, نبی پاک کا عشق نصیب ہو جائے. مزہ یہ ہے کہ ہماری خلوت جو ہے نا وہ ہماری جلوت سے زیادہ پاکیزہ ہو. مگر معاملہ کچھ اور ہے, لوگوں کے سامنے نیک اور اکیلے میں کئی گناہ ہو رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں بڑا نیک ہے, ایسے بھی بدبخت ہیں جو لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے ہیں, اکیلے میں نماز بھی نہیں پڑھتے. وہاں کون دیکھنے والا ہے؟ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کرے کہ ہمارا ظاہر اور باطن سب اچھا ہو جائے. امیر علیہ سنت کتنی پیاری التجا کرتے ہیں, آؤ حضرت بلال حبشی کے صدقے یہ دعا مانگتے ہیں. ہوں بظاہر بڑا نیک صورت, کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت. ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے, ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, اللہ کرے کہ ان عظیم ہستیوں کا ذکر سن کر ہم نیک بن جائیں, ہم بدل جائیں. ہم بہت برے ہیں, ہم دکھتے کچھ اور ہیں, اندر سے بہت برے ہیں. اللہ سیدنا بلال حبشی کا واسطہ, صحابہ کرام کا واسطہ, اہل بیت کا واسطہ, تیرے پسندیدہ بندوں کا واسطہ, ہمیں اچھا کر دے, ہمیں ستھرا کر دے, ہمیں سچا کر دے, سچا عاشق رسول بنا دے. یہ برائیوں والی عادتیں نکل جائیں کہ اکیلے میں بھی
اللہ تیرا خوف نصیب ہو جائے، گناہ کرنے سے ہمیں نفرت دے دے، ہمیں نیکیوں سے پیار دے دے۔ میٹھے اسلامی بھائی، ہاں آج سب بدل کر جاتے ہیں، بہت ہو گیا اللہ کو ناراض کرنا، کیا کریں گے؟ اگر رب ناراض ہو گیا، اللہ کے رسول ناراض ہو گئے تو کریں گے کیا ہم مرنے کے بعد؟ اب اگلی زندگی ایسے گزارنی ہے کہ بس اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے، نہ جاؤ ادھر ادھر، بس رسول پاک کا دامن تھام لو، یہ لے جائیں گے ساتھ ہمیں جنت میں، یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ اگر یہ ناراض ہو گئے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ان کی سنتوں کو تھام لو۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، اتنا پیارا ماحول دعوت اسلامی کا ہے جہاں سنتوں کی ٹھنڈی چھاؤں ہے، جہاں عشق رسول کی ٹھنڈی چھاؤں ہے، جو آج بھی اس عجیب و غریب ماحول میں ہمیں مدینے کی یاد میں رلاتا ہے، جو آج بھی نبی پاک کی یاد میں تڑپاتا ہے، یہ ماحول دعوت اسلامی کا ہے۔ اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی مذاکرے دیکھیں، مدنی چینل دیکھیں، ایسے بیانات بار بار آپ کو سننے کو ملیں گے۔ ہم بدل سکتے ہیں، لیکن پہلے ہمیں پکی نیت کرنی ہوگی اور ہم اچھے ماحول کی طرف آ جائیں۔ شرابی کے ساتھ رہ کر ہم نمازی نہیں بن سکیں گے، جواری کے ساتھ بیٹھ کر ہم نیک نہیں بن سکیں گے۔ ہمیں ایسے دوست، ایک ماحول اپنانا ہوگا جہاں ہمارے اندر تبدیلی آ جائے۔ اللہ کریم مجھے بھی اس مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے کہ جب قبر میں جائیں تو قبر جنت کا باغ بن جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ۔ میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر